باخبر ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کو فیل کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چند سینئر رہنماؤں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت اب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلا رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 68 سال عمر ہے سر, 68 ایئرس. نہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن کورٹ میں قاضی صاحب کو لانے کا کوئی یہ پروگرام نہیں ہے. ساتھ ہمارے ایم این اے اغوا کیے ہوئے ہیں, پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں, اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ اور یہ پھر بھی آئے. جلدی اس پہ پارٹی فیصلہ ہوگا اور ان کے نام ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ لو, اور شاید ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے. اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ, لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا, لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے, ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی مولانا کی وجہ سے ہے. آج اگر مولانا رجسٹ نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں گیم نہیں تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا کی کردار؟ مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. میرا خیال ہے وہ مولانا کے نام ہوا, اور کل اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہو جاتی جس انداز میں, کیونکہ ابھی تک نہ مولانا صاحب کو مکمل علم ہے نہ ہمیں علم ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل 54 یا 56 آرٹیکلز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں, تو لہٰذا وہ کون سے آرٹیکلز ہیں. اگر آرٹیکل 8 افیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے پورے پاکستانیوں کی بنیادی حقوق افیکٹ ہو رہے ہیں. آرٹیکل 63 افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوٹا کریسی کو جو ہے دوام دیا جا رہا ہے. اگر آرٹیکل 63A جو ہیں, یا فار دیٹ میٹر الیکشن کمیشن کے آرٹیکل جو ہیں, اس کا مطلب ہے فیئر الیکشن پہ جو ہیں وہ سیل لگائی جا رہی ہیں. ہمیں آج یہ اسپیکر صاحب سے یہ بات ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ منسٹر لا ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. ہم ان کو دیکھیں گے, ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم ایگزامن کرے گی, خان کو ریکمنڈیشن دیں گے, اور ریکمنڈیشن کے بعد جو ماننے والی باتیں ہوگی تو شاید ان پہ کنسنسس ہو, اور جو نہ ماننے والی باتیں ہوگی اس پہ پھر کنٹیسٹ ہوگا. کہ اگر آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں اس میں, اور جس پہ ہماری کل سے اپنی گفتگو شنید بھی جاری ہے, کوئی ملٹری ٹریبیونل قبول نہیں ہے. آرٹیکل 8 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, آرٹیکل 63 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر الیکشن کی فیئرنیس کی وہ چاہتے ہیں, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی, سپیریئر جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی, یا سپیریئر ججز کے ایلیویشن کے نظام کو, یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں, وہ ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جہاں کوئی بھی اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی تمام جو امینڈمنٹس ہیں ان کو لات مارتے ہیں, قطعاً غلط بات ہے. ہو سکتا ہے اچھی باتیں ہو, اور اگر جو بھی اچھی بات ہوگی ہماری ایک وکلا کی ٹیم بنے گی, ہم خان صاحب کے سامنے بھی لائیں گے, اور جو چیزیں یا ملٹری ٹریبیونل کی ہیں, یا ججز کی ایکسٹینشن کی بات ہے, یا ان کی عمر کی رعایت کی بات ہے, یا پھر فورسز کے چیفز کی ایکسٹینشن کی بات ہے, ان چیزوں پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. 202 گھنٹے آپ نے ہمیں محبوس رکھا خام خواہ میں. اب یہ نظام ہے, یہ انصاف ہے, اور یہ نظامی انصاف ہے کہ آپ وضاحت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو رکھا. اب شہری آزادی اور شہریوں کی آزادی, اس کا تو اسلام میں, قرآن کریم میں, اور ہمارے روایات میں, ہمارے آئین و قانون میں کتنی اس کی اہمیت ہے. عربی کا مقول ہے الحر حر ومن یسع الدر. کون کس طرح کسی کی حریت آزادی کو سلب کر سکتا ہے؟ پھر ہم خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, آنکھیں بند کر کے. تو لہٰذا جس ملک میں, جس ریاست میں تانے دار کی تانے داری یہ ہو کہ جناب جہاں اس کا منہ اٹھائے پاکستانی شہری کو اٹھا لیا, نہ کیمرے کا ڈر, نہ میڈیا کا ڈر, نہ پاکستانیوں کا ڈر, نہ عدالتوں کا ڈر, تو پھر اس ملک میں اسی طرح ہر شاخ پہ الو جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں 25 آج جو منسٹر لا نے ایک بات درست کہی کہ 25 سال سے کیسز یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں.
اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں من مانے لوگوں کو جو ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. بحیثیت وکیل عدالتی نظام میں ججز کے ایلیویشن کے طریقہ کار کو صرف اور صرف سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا جانا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر ججز یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے چیمبر میں سے لیے جاتے ہیں. اس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات, این 76 سالہ لائف میں جب پاکستانیوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضرورت پڑی تو اس وقت عدلیہ ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال میں جو فیصدیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی, یہ نہ ہوتی اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی. پھر آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں پکڑنے کی دیر ہے, باقی الزام بعد میں ڈالا جاتا ہے, اور پھر آگے کام پھر سیشن کورٹس کو چھوڑ دیں, وہ پھر آگے سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, جی ریمانڈیں بھی دینی ہے, ضمانتیں بھی خارج کرنی ہے. ایسے نظام سے توبہ کرنا چاہیے اس 25 کروڑ عوام کو. یہ کوئی نظام ہے اور یہ کوئی انصاف آپ دے رہے ہیں؟ یہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے. بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہی کہانی ہے, یہی داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پوری پروٹیکشن یہ سبسٹانشل لا ہے, یہ بیسک لا ہے which is protected in 18th amendment. There is nothing which can stop this. اب ہم جو لوگ نکلے ہیں اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نے لوگوں کا تہیہ پیچا کر کے رکھ دیا ہے. لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ بجلی کا بل دے نہیں سکتے. میں یہ بکلا کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 90% وکیل کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور اس کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. تو اس طریقے سے دیگر لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو میری گزارش پاکستان کے عوام سے ہے کہ وہ باہر نکلیں. کوئی اس ملک کے اندر ریاست صرف عوام کے لیے ہوتی ہے. ریاست کا معاہدہ جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اب لوگوں نے نکلنا ہے, اپنے حقوق کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے دل و جان سے مل کے پورے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سب بخلا برادری اکٹھی ہو جائے اور اپنے ڈویژن ختم کرے. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ آف یو. مہربانی. ایجنڈا پھیلا رہے ہیں. آج کیا کہیے گا کہ حکومت اب دن و رات محنت کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے کسی طرح؟ میرا خیال